بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم جو ہیں حفظ قرآن کے بارے میں، حفظ القرآن کا جو ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے انتہائی اہم ضوابط، قانون وغیرہ وہ ہم نے ایک حصے میں پڑھا، دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کیا باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے حصے میں ایک باتیں کیا تھیں کہ ناغا چھٹی ناقابل برداشت، روزانہ کا سبق، سورہ فاتحہ کی طرح، نمبر 3 غلطی کا نشان، نمبر 4 ہر غلطی کو کم از کم 100 دفعہ دہرایا جائے۔ 5ویں بات کیا ہے آج؟ ایک مخصوص کاپی ہو، ڈائری ہو، جس کو آج کل کے گوگل شیٹ، ایکسل شیٹ، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نہیں تو چھوٹی سی ڈائری ہو تو وہ اچھی بات ہے۔ مدارس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 1.5 سپارہ یا جس کا دور ہوتا ہے، اس میں اس کی باقاعدہ طالب علم کی کاپی ہوتی، ڈائری ہوتی ہے، اور روزانہ مہینے بعد اس کا اٹینڈنس چیک ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام تمام چیزیں چیک کرتے ہیں کہ کس کی کتنی غلطیاں آئی ہیں، کون کتنا منزل میں پختہ ہے، کس کے اندر کیا مسئلے آ رہے ہیں، منزل کی کتنی زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی بھی آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ مخصوص کاپی ہو۔ ایک مخصوص کاپی بنائی جس میں روزانہ تاریخ و یوم کے علاوہ سبق، سب کی پارہ منزل کی تفصیل درج کیجیے، اور اس کاپی کو حرز جان بنا کر رکھیے۔ اس کا انتہائی مثمر نتیجہ آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یعنی ایسی ڈائری ہو کہ ڈائری کو کہتے ہی اہمیت کی چیز ہوتی ہے نا، ڈائری جو ہے اس پہ اہم چیز لکھی جاتی ہے، تو ہم اس کی بھی ڈائری بنا لیں۔ کیا خیال ہے؟ 4 باتوں پہ عمل شروع ہو گیا۔ نمبر 1 ناغا، دونوں میں سے کوشش کریں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے، بہت انتہائی سخت مجبوری ہو تو میسج کیا یا بتا دیا، تو اس صورت میں پھر وہ جب مثال کے طور پر استاد کی طرف سے کوئی چھٹی ہے تو طالب علم کوشش کرے کہ وہ یہ نہ کہے بس ٹھیک ہے جی چھٹی ہے۔ طالب علم پورے ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرے، سبق وغیرہ یاد کرے، کیونکہ شروع میں سٹارٹنگ اما پارہ ہے تو اس میں مشکلات زیادہ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ خود سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو یاد کرنے کے ٹائم کو آڈیو ریکارڈنگ پہ لگا دیں گے اور وہ انشاءاللہ استاد تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سبق کس طرح یاد کرنا ہے؟ جس طرح ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی سورہ فاتحہ بلا جھجک، بلا یعنی اٹکن، ہر غلطی کے بغیر سنا دیتے ہیں، تو سارا سبق، سارے قرآن کا بھی اسی طرح ہم کیا کریں گے، سنائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ غلطی اگر آتی ہے مثال کے طور پر تو بار بار آ رہی ہے سبق میں، تو چھوٹی سی کچی پینسل کے ساتھ قرآن پاک میں نشان لگا لی، اور اگر وہ صحیح ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں، کچھ وہ ٹھیک ہے جی، ہاں، تو پھر کیا کریں گے جی، اس کو نشانی کو مٹا دیں گے ربڑ وغیرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 100 دفعہ بندہ دہرا لے، 100 دفعہ نہیں 50 دفعہ، تو انشاءاللہ غلطی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں بات کیا ہم نے پڑھی؟ مخصوص کاپی ڈائری ہو۔ نمبر 6 کیا ہے؟ سب کی کو بلا ناغا یعنی بلا چھٹی کے سنائیں، چھٹی کے بغیر قریبی 4 سبق۔ جس طرح اما پارہ کے علاوہ جب پارہ شروع ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں تھوڑا مزید سمجھ آئے گی۔ ابھی تو یہ ہے کہ سب کی منزل، سارا کچھ ایک ہی ہے نا، سارا اکٹھا سناتے ہیں، تو اس کو ہم نے خوشی کے ساتھ سنانا ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ ہماری ایک عمارت، بنیاد بن رہی ہے۔ جب ہم سناتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ قریبی 4 اسباق یاد کر کے بلا ناغا سنانا، اور پھر ہر غلطی کے مقام کو 100 بار کہنا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی سبکی میں بھی غلطی آ رہی ہے تو اس کو بھی 100 بار کہیں۔ پارہ کو یاد کر کے سنانا اور غلطیوں کے نشانات کو 100 بار دہرانا۔ یہ سب کے بارے میں بات ہو گئی۔ پھر ہماری سب کی منزل چونکہ ایک ہے، تو یہ جو سننے والے ہوں گے، باقی طلباء، باقی لوگ، حفاظ کرام، اسٹوڈنٹ، ان کو سب کی کے بارے میں اور منزل کے بارے میں بات ان کو فائدہ ہوگا۔ 7ویں نمبر پہ کیا ہے جی؟
کہ منزل کی پابندی، یعنی خواندہ حصے میں جو کچھ قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا پیچھے، اگر کسی نے 29واں سپارہ پڑھ لیا، 29 پڑھ لیا، 28 پڑھ لیا، انشاءاللہ جب ہو جائے گا، یا جس کے ہو گئے ہیں، یا جس کے ہمارے باقی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ ایک جو ہے 9ویں سپارے پہ حفظ کر رہے ہیں، آخری طرف سے بھی ان کا حفظ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے یعنی 15 سپارہ آخری اور شروع سے 1 سے لے کر 9ویں سپارے پہ، تو ان قریب ان کا ختم مکمل حفظ قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی خوشخبری سنائیں گے۔ اور وہ ایسے ہیں کہ وہ صرف آڈیو میسیج پہ پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں، اور کوئی نہیں ان کی ترتیب، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو پڑھنے والے ماشاءاللہ ہر طرح سے پڑھتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں جی، بطور ذاتی ورد و تلاوت کے روزانہ ایک مقررہ مقدار کو حفظاً پڑھنا، اور پھر غلطیوں کو 100 مرتبہ کہنا، یعنی منزل کو کسی کو سنانی ہو یا سنانی ہو، خود سے پڑھنی ہے روزانہ انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا، اس کی بھی غلطیوں کو صحیح کرنا ہے۔ نمبر 8 نمبر پڑھ لیں جی، ایک ہی طباعت و سائز و نمونے والے نسخہ قرآن کی پابندی کرے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ قرآن پاک جب آپ کے پاس ایک بھی شروع کیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، ہر جگہ سے نہیں پڑھنا، کمپیوٹر سے پڑھ لیا، موبائل سے پڑھ لیا، نہیں، آپ حفظ کرنے والے طالب علم کو ایک ہی قرآن پاک جہاں بھی جائے، جس جگہ بھی جائے، وہ کیا کرے، اس کو لے کے جائے، کوشش کرے، ٹھیک ہے، اس ایک قرآن پاک کا جو نقشہ ہے وہ اپنے دل و دماغ میں وہ پیوست ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ عمر بھر اس نسخہ معینہ میں تبدیلی نہ کرنا، اور دوسری طباعت والے نسخہ میں ہرگز نہ یاد کرنا، نہ حفظ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ آیات و کلمات و حروف، حتیٰ کہ صفحات و سطور، صفحے، پیجز، لائنیں، ان کی صورتیں اور جگہیں ذہن میں منقش ہو جاتی ہیں، اور حفظ کرتے وقت یہ چیزیں نظر کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ نیز اس معینہ نسخہ میں پھیرا دینا بھی آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سبق پتہ ہوتا ہے، میں نے سبق یہاں سنایا تھا، سب کی یہ تھی یہ۔ اب اگر آپ نے نسخہ تبدیل کر لیا، اور تو آیات و کلمات و حروف و صفحات و سطور، ٹھیک ہے جی، پیجز وغیرہ، لائنیں، ان کی جو صورتیں ہیں اور جگہیں جو آپ کے ذہن میں منقش ہیں، ان میں تبدیلی ہو جانے کی وجہ سے آپ کا ذہنی خلفشار کا شکار ہو جائیں گے، ذہن آپ کا آگے پیچھے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، توجہ آگے پیچھے ہو جائے گی، مکس ہو جائے گا کام، جس کا اثر لامحالہ ضبط پر پڑے گا، حفظ پر، حافظے پر پڑے گا، اور پھیرا دینے میں بھی کافی دقت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے جس نے 16 لائنوں میں حفظ کیا ہوتا ہے نا، فوراً جہاں پہ بھی کسی مسجد میں جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، 16 لائنوں والا قرآن چاہیے جی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا جو بھی ہے بہرحال۔ اس لیے نسخہ کو تبدیل نہ کیجیے، اور اس بارہ میں مجمع ملک فہد مدینہ منورہ کا مطبوعہ قرآن مصحف الحفاظ نہایت موزوں ہے، یعنی یہ ادھر وہاں پہ یہی ملتے ہیں تقریباً، جس کا ہر صفحہ شروع آیت سے شروع ہوتا ہے اور آخر آیت پر اختتام پذیر ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اس میں۔ ہر پارہ کے 20 صفحات اور ہر صفحہ کی 15 سطریں ہیں۔ نمبر 9 پہ کہتے ہیں کہ ایک ہی استاد سے حفظ کریں، شروع قرآن سے آخر قرآن تک حفظ کے پورے مرحلے میں ایک ہی استاد سے حفظ کریں، اور استاد اگر ہرگز تبدیل نہ کریں، کیونکہ تبدیلی نہ کرنے سے استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی اور نفسیاتی انتہائی پاکیزہ رشتہ علاقہ قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کوشش کریں، مدارس اور مسجدوں والوں کے لیے یہ والی بات ہوتی ہے، باقی آن لائن والوں کے لیے میرے خیال سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تجربے میں بات ہے، وہ جہاں بھی لگا دیا لگ گئے بس، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے کرنا اچھی بات نہیں ہے، پہلے سے اچھی طرح مشورہ کر کے اچھے استاد کا انتخاب کیا جائے، اور پھر بار بار چینج کرنا یہ بہت طالب علم کے بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کو نفسیات پہ مسئلہ ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ استاد کو جو ہے ایک ہی ہو تو بہتر ہے، مجبوری کی حالت میں 2 ہوں وہ ہو سکتے ہیں، بعض مستورہ بچیوں کے لیے بھی اس طرح سسٹم ہو سکتا ہے کہ 2 استاد ہوں، ان کے وقت کو زیادہ جو ہے کرنے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ 1 مہینے کے اندر پڑھ سکیں۔ 10ویں بات پڑھتے ہیں ہم بس، اس کے بعد آخری،
ہمت و رغبت برقرار رکھنے والے عوامل اختیار کرنا، استاد گاہے بگاہے شاگرد کی حوصلہ افزائی کرتا رہے اور اس کو انعام و اکرام سے نوازتا رہے تاکہ اس کے حفظ قرآن کا شوق برقرار رہے۔ شاگرد بھی یہ امر مستحضر رکھے کہ مسلمان کا اولین ہدف اللہ تعالیٰ کی رضامندگی ہے کا اصول ہے، اور اس مقصد تک پہنچانے والے وسائل و ذرائع میں حفظ قرآن مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ ٹوٹل 13 ہیں، 11 12 13 پڑھ لیں، 11 12 13 ٹھیک ہے۔ اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں۔ 3 اور اس کے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں ٹاپک۔ گناہوں سے اجتناب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وأخبرنی بأن العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ میں نے وکیع سے اپنے حافظہ کی خرابی کی شکایت کی، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں نا، ان کے استاد بھی ہیں وکیع، تو موصوف نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی ہدایت فرمائی اور مجھے بتایا کہ علم ایک نور ہے اور نور کی طرف اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی ہرگز رہنمائی نہیں فرماتے ہیں۔ 12 نمبر پہ ایک مجوزہ نظام الاوقات۔ 2 پارے مکمل ہونے سے پہلے تو اپنی فرصت کے مطابق نظم بنایا جائے، لیکن 2 پارے مکمل ہو جانے کے بعد مندرجہ ذیل نظم اوقات موزوں ہے۔ بعد الظہر پارہ کو پھیرا دیں، یعنی یہ مدرسوں والوں کے لیے ترتیب ہے، باقی ہم اپنی ترتیب سے چلتے ہیں نا۔ بعد عصر یہ پارہ سنائیں، بعد از مغرب سبق یاد کریں، بعد از عشاء اولاً سبق مزید پختہ کریں، پھر سنائے ہوئے پارے کی غلطیاں 100 مرتبہ یاد کریں، بعد از فجر اولاً سبق کو 15 مرتبہ کہیں، پھر مقرر طریقے کے مطابق سبکی کو پھیرا دے کر سنائیں اور غلطیاں یاد کریں۔ اس کے بعد منزل کی مقررہ مقدار کی تلاوت کریں، نیز فراغت کے بعد غلطیاں سینکڑا کے حساب سے یاد کریں۔ سینکڑا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، انگلیوں میں یاد کریں جس طرح بھی۔ 13 نمبر پہ کہتے ہیں ادب و احترام۔ صدق نیت سے جس قدر قرآن اور اپنے استاد کی تعظیم بجا لاؤ گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ حفظ کلام پاک کا فیضان فرمائیں گے۔ اگر یہ ادب و احترام محض ظاہری اور زبانی کلامی جمع خرچ کی حد تک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر جو قواعد و ضوابط ہیں عمل کرنے کی، اس کے مطابق حفظ قرآن، ناظرہ قرآن جو بھی ہے پڑھنے کی، کتابیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔